موضوع درس تعلق باللہ اور اس کے تقاضے، اس حوالے سے 4 نکات ترتیب وار بیان کر رہا ہوں۔ تعلق باللہ کا مفہوم، تعلق باللہ کے ثمرات اس دنیا کی زندگی میں، تعلق باللہ کے ذرائع اور وہی اس کے تقاضے ہیں، اور چوتھا ہے تعلق باللہ کا نتیجہ اخروی زندگی میں۔ جو آیت قرأت کی گئی اس میں یہی تعلق باللہ بیان ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تم یہ اعلان کر دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب ایک اللہ کے لیے ہے، میں اسی کا وفادار اور تابعدار ہوں اور اسی کے احکام پر عامل ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ تعلق باللہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تعلق باللہ سب سے عظیم نعمت ہے، یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے، کتابیں بھیجی گئی۔ پورے دین کا مرکز اور محور ہی یہی ہے کہ انسان کا تعلق صحیح معنوں میں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے ساتھ قائم ہو جائے۔ یوں تو ہر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ موجود ہے، خواہ مومن ہو یا کافر ہو۔ وہ تعلق اس نوعیت کا کہ اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ رازق ہے، بندہ اس کے رزق کو کھا رہا ہے، اللہ منعم حقیقی ہے، بندہ اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ لیکن جو تعلق مطلوب ہے وہ تعلق انسان کے دائرہ اختیار سے تعلق رکھتا ہے، کہ انسان اپنے دائرہ اختیار میں اپنے رب کے ساتھ حقیقی معنوں میں تعلق قائم کر لے۔ اور جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے اس کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی خاص عنایات، خاص فضل اور کرم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مومن بندے پر جب کوئی غم اور پریشانی اور کوئی مصیبت آتی ہے اس وقت وہ اظہار کرتا ہے کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ اپنے تعلق کو وہ بیان کر رہا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کی خاص عنایات اور خاص فضل ہوگی۔ تعلق باللہ معرفت الہی سے حاصل ہوتا ہے، تعلق باللہ محبت الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ محبت الہی وہ عظیم صفت اور کیفیت کا نام ہے کہ انبیاء بھی اس کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی دعا احادیث میں منقول ہے کہ جس میں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اس طرح بنا دے کہ تو ہی میرا سب سے زیادہ محبوب ہو جا اور ہر اس شے سے میں محبت کروں جو تجھ سے محبت کرے، اور اے اللہ مجھے رہنمائی دے ایسے عمل کی کہ جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے دل میں سب سے زیادہ کر دے، میری جان سے، میرے مال سے۔ اس طرح دعا مانگی گئی ہے۔ جب یہ تعلق باللہ قائم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ہدایت اسے حاصل ہوتی ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا ایسے لوگوں کو رہنمائی دی جاتی ہے سیدھے راہ کی جانب۔ سیدھی راہ سے مراد اللہ کی رضا کا راستہ، جنت کا راستہ۔ اور جب بندہ مومن اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ تعلق باللہ قائم کیے ہوئے ہے تو ہدایت کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رب کی رضا اور خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام،
کہ اللہ رہنمائی کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی جانب جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راہ کی جانب، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ تعلق باللہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے کہ جسے اختیار کرنا ہر مؤمن پر لازم ہے۔ اس حوالے سے یوں تو ہر نبی قابل اتباع ہے، لیکن قرآن مجید نے دو انبیاء کا ذکر بطور خاص اسوہ حسنہ کے حوالے سے کیا ہے۔ اس میں سے ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سن شعور سے لے کر آخری سانس تک اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھے ہوئے تھے، مختلف امتحانات سے گزرے، زندگی کے مختلف مراحل سے گزرے، ہر موقع پر انہوں نے تعلق باللہ اپنا قائم بھی رکھا، اس کو مضبوط سے مضبوط تر بھی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تعلق باللہ کا عملی نمونہ تھی۔ زندگی کے جس گوشے میں بھی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، وہاں پر آپ کو تعلق باللہ نظر آئے گا۔ یہی وہ تعلق باللہ تھا جس کو قرآن نے اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کیا، اور جب صحابہ میں یہ تعلق باللہ قائم ہو گیا تو اس کا عملی مظاہرہ ان کی زندگی میں اس طرح نظر آتا ہے کہ اگر ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان کرو، تو پھر یہی صحابہ تھے جو پیش قدمی کرتے ہیں جنت کے لیے، رب کی رضا کے لیے اپنے مال کو پیش کرتے ہیں۔ سیدنا ابو الدحداح رضی اللہ عنہ 700 درختوں پر مشتمل اپنے باغ کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، قرض دے دیتے ہیں، عوض میں جنت حاصل کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال پیش کر لیتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ انصاری، غرض صحابہ کی فہرست ہے۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر انفاق کا ایک ایسا مثالی مظاہرہ کرتے ہیں کہ رہتی دنیا کے لیے وہ مثال اور نظیر بن جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کو ترغیب دی۔ اس موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میری جانب سے 200 اونٹ اور 200 اوقیہ چاندی، 200 اوقیہ چاندی کی وزن کے اعتبار سے آج کے زمانے میں 40 کلو چاندی ہے، وہ انہوں نے پہلے مرحلے پر پیش کر دی۔ ترغیب جاری ہے۔ سیدنا عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، 100 اونٹ بما ساز و سامان حاضر ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 1/3 لشکر کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ عثمان، آج کے بعد تمہیں تمہارا کوئی عمل تکلیف نہیں دے گا آخرت میں۔ ترغیب جاری ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد آتے ہیں اور اپنے آستینوں میں 1000 سونے کے سکے
وہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو اچھالتے ہیں، الٹتے اور پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عثمان، اللہ تم سے راضی ہو، کس قدر غنی کر دیا، کس قدر تم نے خوش کر دیا۔ غزوہ تبوک کا قافلہ روانہ ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی کیفیت میں سیدنا عثمان کو اس کا احساس ہے۔ ان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا غذائی اجناس لے کر کے۔ سیدنا عثمان نے خبر دے دی قافلے والے کو کہ قافلے کا رخ مکے کے بجائے تبوک کی جانب موڑ دو۔ پھر جب یہ قافلہ پہنچا لشکر کے پاس تو اس کے نتیجے میں دھول اور مٹی اڑی۔ صحابہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا منظر ہے۔ جب دھول اور مٹی کی گرد بیٹھ گئی، اونٹوں کو بٹھایا گیا تو اس میں سے غذائی اجناس نکل آئی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر لیے کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ یہ وہ تعلق باللہ تھا کہ مال کی قربانی پیش کی۔ یہی وہ صحابہ تھے جب ان کو کہا گیا جان کی قربانی پیش کرو تو پھر یہی صحابہ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ احد کے موقع سے قبل اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں اے میرے رب پھر اگر مجھے موقع ملا میں اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ غزوہ احد کے موقع پر آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ آور ہیں، ساتھی متوجہ کرتے ہیں احتیاط کے ساتھ۔ انس جواب میں کہتے ہیں مجھے احد کی اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ احد ختم، غزوہ احد کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، شہداء کی لاشیں دیکھی جاتی ہیں، انس اس میں موجود نہیں۔ زخمیوں کو دیکھا جاتا ہے، انس اس میں موجود نہیں۔ جو سالم ہے ان میں انس موجود نہیں۔ انس کہاں چلا گیا؟ ان کی بہن آتی ہے، شہداء کی لاشوں میں انگلیوں کے پوروں سے اپنے بھائی کو پہچان لیتی ہے۔ پورا جسم اتنا چھلنی ہو چکا تھا کہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی نظر کو پوری کر چکا اور کوئی وہ ہے جس وقت انتظار میں ہے۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ، دشمن نے ان کو گھیر لیا، وہ چوٹی کے اوپر چڑھ گئے، دشمن چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ حرام بن ملحان بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو تمہیں حوالے نہیں کروں گا۔ دونوں جانب سے تیر کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک تیر حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کے جسم میں ایک ایسی جگہ پیوست ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں موت کا ہونا یقینی ہے۔ اور اس منظر کو، اس کیفیت کو دیکھ کر کے حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، فزتو ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ تعلق باللہ تھا جو جان کی قربانی کے ذریعے ان صحابہ نے دیا۔ یہی وہ تعلق باللہ تھا، اولاد کی قربانی انہوں نے دی، ماں باپ کی قربانی انہوں نے دی۔ یہ وہ تعلق باللہ ہے جو اللہ رب العالمین کو اہل ایمان سے مطلوب ہے۔ خلاصہ یہ ہے تعلق باللہ کا کہ دل خالی ہو جائے ہر قسم کی محبت سے، دل میں ایک اللہ کی ذات بس جائے، اس طرح بس جائے کہ قیامت میں روز محشر اللہ مخلوق سے یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ ہے وہ تعلق باللہ جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا نکتہ اسباب اور ذرائع اور اس کے تقاضے، اس کے ضمن میں اول بات تعلق باللہ کو قائم کرنے کے لیے عقیدہ توحید کا تسلیم کر لینا ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین واحد لا شریک ہے، اپنے ذات، اپنے صفات، اپنے حقوق اور اپنے اختیارات کے اعتبار سے جب بندہ یہ تسلیم کر لیتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ عبادت کا مستحق بھی پھر وہی ہے۔ یہ عبادت
بندہ مومن پھر ادا کرتا ہے اپنے بدن کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے۔ بدن کے ذریعے عبادت نماز ہے، روزہ ہے، اسی طریقے سے مالی عبادت زکوٰۃ ہے، نذر ہے، قربانی ہے۔ قلبی عبادت یعنی دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہے، خشیت ہے، خوف الہی ہے۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو توحید کی صورت میں وہ حاصل کرتا ہے۔ یہی توحید بندہ مومن کو مخلص کر لیتا ہے، خالص کر لیتا ہے کہ وہ اللہ ہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ بندہ مومن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آج اگر میں مالدار ہوں تو میرے رب کی عنایت ہے، اگر آج میں صحت کی حالت میں ہوں میرے رب کی عنایت ہے، آج اگر میں باصلاحیت ہوں میرے رب کی عنایت اور فضل ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا اور شمار کرنا چاہو ہرگز گن نہ سکو گے۔ اس کے نتیجے میں بندہ مومن شکر کا جذبہ اختیار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں تعلق باللہ اس کا قائم ہوتا ہے۔ تاہے 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 تاہے۔ ذرائع کے ضمن میں نمبر 1 فکری مجاہدہ۔ فکری مجاہدے میں بھی 2 باتیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان غور اور فکر کرے کائنات پر، آسمان و زمین پر، اس کے نتیجے میں اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوگا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جب غور و فکر کرتا ہے نتیجہ اسے یہی ملتا ہے، اے میرے رب تو نے یہ پوری عظیم الشان کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی ہے۔ دوسرا فکری مجاہدہ اپنے ذات کے حوالے سے، اور اس میں بھی 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے وہ اپنے بارے میں غور کرے کہ میں ایک قطرے سے پیدا کیا گیا ہوں اور اللہ نے مجھے کس قدر عظیم ساخت پر بنا دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پر غور کرے کہ کائنات کی بے شمار اشیاء کو اللہ رب العالمین نے میرے لیے مسخر کر دیا۔ اس کے نتیجے میں تعلق باللہ قائم ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ہے عملی مجاہدہ۔ عملی مجاہدے کے ذریعے یہ تعلق باللہ قائم ہوتا ہے۔ عملی مجاہدے میں پہلی قسم عبادات ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کے نتیجے میں تعلق باللہ قائم ہوتا ہے۔ حج سراپا شوق کا نام ہے، سراپا اللہ کے ساتھ محبت کے اظہار کا نام ہے۔ زکوٰۃ میں اپنا مال انسان دیتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ روزے میں انسان لذت والی اشیاء کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں۔ اور پھر ان سب میں نماز کی اپنی ایک شان ہے۔ نماز اللہ رب العالمین سے قریب کر دینے والا عمل ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سجدہ کرو اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ سجدے کی حالت میں ایک انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، تعلق باللہ قائم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تعلق باللہ کے لیے ضروری ہے کہ ان فرائض کی پابندی ہو۔ فرض نماز ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض روزہ ہے، فرض حج ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے نوافل کا اہتمام۔ فرض کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان کی ہے۔ حدیث قدسی یعنی الفاظ پیغمبر کے ہیں لیکن وہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ فرائض کے ذریعے وہ میرا قریب ہو جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد میرا بندہ میرے مزید قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے، حتیٰ اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ایسا بندہ ہمارا ذات رب کا نمونہ ہوتا ہے، یعنی وہ رب کی رضا کے مطابق زبان سے بات نکالتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، پیر اسی طرف اٹھاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو فرائض کی پابندی نوافل کے اہتمام کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ اسلامی تحریک کے کارکن ہیں، اسلامی تحریک کے کارکن ہونے کے ناطے آپ کی یہ ذمہ داری ہے، جہاں فرائض کی پابندی ہے وہاں نوافل کا بھی اہتمام آپ پر لازم ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ ذمہ داری آ گئی، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو خبردار کر دو، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دو، اقامت دین، اظہار دین، غلبہ دین، جہاد فی سبیل اللہ، شہادت علی الناس کا فریضہ جب پیغمبر پر آ گیا تو پیغمبر پر ایک اضافی نماز فرض قرار دی گئی۔ 5 نمازیں ہر مومن پر تھی، آپ پر بھی تھی، لیکن چھٹی نماز نافلۃ لک، تہجد کی صورت میں آپ پر فرض کی گئی، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری بڑی ہے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے، دین کا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر آپ اقامت دین کے کارکن ہیں، آپ غلبہ دین کے کارکن ہیں، آپ پر لازم ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیا جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو نوافل نمازیں ہیں، چاہے وہ تحیۃ المسجد کی صورت میں ہو، چاہے وہ تحیۃ الوضو کی صورت میں ہو، چاہے وہ اشراق اور چاش کی صورت میں ہو، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ پھر روزوں کی حوالے سے فرض روزے آپ رکھتے ہی رکھتے ہیں، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نوافل روزوں کا اہتمام، پیر و جمعرات کا روزہ، ایام 20 یعنی 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کا روزہ، اس کا اہتمام۔ آج 10 محرم ہے، امید ہے آپ میں سے بعض لوگوں نے یقیناً روزہ رکھا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کے قریب کر دینے والا عمل ہے۔ محرم الحرام، حرمت کا مہینہ، 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت کے مہینے قرار دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں بندہ مومن گناہ سے دور رہے گا، نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوگا۔ لہذا تعلق باللہ کے لیے اللہ نے محرم آپ کو عطا کیا ہے۔ اس محرم میں خصوصی عبادات کا اہتمام کر کے اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، توبہ اور استغفار کا اہتمام لازم ہے۔ عملی مجاہدے میں دوسری قسم ہے اوامر کی پابندی، نواہی سے اجتناب، جو اللہ کے احکام ہے اس کے مطابق زندگی ہو، گناہ کے تمام صورتوں سے انسان دور رہے۔ اور عملی مجاہدے میں تیسری قسم ہے اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنا، اقامت دین میں عملی حصہ لینا۔ الحمدللہ مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے یہ عظیم الشان تحریک برپا کی ہے۔ جماعت اسلامی کا مقصد اور نصب العین متعین کر دیا ہے۔ ہمارا نصب العین دنیا میں اقامت دین ہے اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے۔ میں شرح صدر سے یہ بات کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی محض سیاسی جماعت نہیں ہے،
جماعت اسلامی غلبہ دین، اقامت دین کی عملی برپا کردہ تحریک ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جس کو انبیاء اپنے زمانے میں قائم کیے ہوئے تھے، یہی وہ تحریک ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اگر یہی وہ راستہ ہے جو رب سے ملانے والا ہے، اگر یہ وہی راستہ ہے جو مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد رکو نہیں، تھمو نہیں، آگے بڑھو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ کیسا جہاد؟ حق جہادہ، جیسے کہ اس کے راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس معاملے میں غفلت نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو، بلکہ پیش قدمی ہو۔ اور جب یہ کام ہوگا، اب آخری بات، نتیجہ آخرت میں کیسے ظاہر ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر استقامت اختیار کر لی، پوری زندگی تعلق باللہ کا عملی نمونہ بن گئے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ایسے لوگوں کو پھر فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، داخل ہو جا جنت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔